إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق صد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے التفاعل فی حیات المسلم. مسلمان کی زندگی میں اچھی فعال لینا، نیک شگونی اور خوش امیدی کی اہمیت اور فضیلت. اچھا گمان رکھنا، نیک شگون لینا اسلام کے اخلاق عالیہ میں سے وہ بلند خلق ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس بات پر اعتقاد اور یقین رکھتا ہے کہ اس کے رب کے فیصلے اس کے حق میں ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں. وقتی طور پر اگر اس پر کوئی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو ضرور دور کر دے گا، ان پریشانیوں کو کافور کر دے گا، اور وہ اچھی بات کو لے کر مسلمان ہمیشہ اچھا شگون لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعسى ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ در حقیقت آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہوتی.
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے اس کی حقیقت کو۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لا طیرہ، بدشگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا شگون لینا، اچھی فال لینا، اچھا نظریہ رکھنا، یہ محض ایک خیال نہیں بلکہ یہ قلبی عبادت ہے۔ جب یہ قلبی عبادت ہے تو بدشگونی لینا، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرہ، اس کا معنی کیا ہے؟ طیرہ طیر سے ہے، پرندے سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کے نظریات اور عقائد میں سے ایک یہ بھی تھا، توہم پرستی تھی، جو بدقسمتی کے ساتھ آج تک چلی آ رہی ہے، کہ کوئی آدمی کسی کام پر جانے کے لیے، کسی پروگرام پر جانے کے لیے، کاروبار کے لیے نکلتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا، سامنے سے پرندے چگ رہے ہوتے، ان کو اڑا دیتا۔ اگر تو وہ دائیں طرف کو چلے جاتے تو کہتا خیر ہوگی، اپنے کام پہ چلا جاتا۔ اگر وہ بائیں طرف کو اڑتے تو واپس آ جاتا کہ آج میرے سفر میں خیر نہیں ہوگی۔ ان چیزوں سے وہ بدگمانی لیتے، توہم پرستی کرتے، بدشگونی لیتے۔ کوئی ایسا غیر پسندیدہ شخص سامنے آ گیا تو واپس آ گئے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو واپس آ گئے۔ یہ اتنا بڑا، یہ صرف محض نظریہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے عزم کر کے، ارادہ کر کے، اللہ کا نام لے کر۔ مسلمان کا یہی طریقہ ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو واپس آ جائے۔ تھوڑا سا آگے گیا، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، بدشگونی لے کر واپس آ گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، ایسی چیزوں سے بدشگونی لے کر، ایسی توہم پرستی کا شکار ہو کر جو آدمی اپنے پروگرام سے واپس آ جاتا ہے، اس نے شرک کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا طیرہ، اسلام میں بدشگونی لینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وخیرھا الفال، اور سب سے بہتر چیز فال ہے۔ ایسے نظریات، ایسے عقائد میں سے کہ جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، فال ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا وما الفعل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فال کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الکلمۃ الصالحہ، یہ اچھی بات ہے، یسمعہ احدکم، جو تم میں سے کوئی سنتا ہے۔ باہر نکلا، کسی نے جاتے ہوئے دعا دے دی، اس سے اچھا شگون لیا کہ میرے لیے دعا ہوگی، میرا سفر بہتر ہوگا۔ بعض شخصیات، ان سے اچھا شگون لینا، اچھی فال لینا، بعض ناموں سے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے جو سفیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے آیا، اس کا نام سہیل ابن عمر تھا، اور سہیل سہل سے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سہیل ابن عمر آیا ہے تو آپ نے فرمایا لقد سہل لکم امرکم، اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ اس سے آپ نے اچھی فال لی۔ کوئی اچھا آدمی آیا جس سے توقع ہے کہ یہ خیر کی بات کہے گا، خوشخبری سنائے گا، تو اس کے آنے سے اچھی فال لینا، کیونکہ مستقبل کے علوم کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور اس شخص کو اللہ نے بھیجا۔ اس لیے
یہ سمجھ کر کہ یہ آنے والا اچھا ہے، کوئی اچھی خبر لایا ہوگا، اس کا آنا باعث برکت ہوگا، تو اس کو اسلام کے اندر فعال کہا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ محض ایک نظریہ نہیں، بلکہ یہ دل کی عبادت ہے، قلبی عبادت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی حالت میں بھی، جیسے بھی حالات گزریں، مشکلات آئیں، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا، آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا سب سے پیارا بیٹا ان سے جدا ہو گیا، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک مدت گزر گئی، مفسرین نے جو اس کی صحیح تحدید کی ہے تحقیق کر کے کہ 23 سال گزر گئے، جدائی کا جو فراق کا مدت تھی یہ 23 سال تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے، حتیٰ کہ بینائی جاتی رہی، لیکن اس کے باوجود اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنیا یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اس کی رحمت دنیا میں آنے والی پریشانی اور مشکلات سے بہت زیادہ وسیع ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور مومن دعا کرتا ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور تیری رحمت، ہم اپنے اعمال کی نسبت تیری رحمت پر ہمارا تقیہ اور بھروسہ زیادہ ہے، اس کی ہم امید کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم کی امید رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ نظریہ۔ اور کبھی بھی انسان کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بیمار اور اسی پر دنیا قائم ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسی امید پر کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ کرے گا، رحمت کا معاملہ کرے گا، اسی پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس طرح کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، عَلِّلُ النَّفْسَ بِالْأَعْمَالِ أَرْقُبُهَا مَا أَضْيَقَ الْعَيْشَ لَوْلَا فُسْحَةُ الْعَمَلِ، کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں ان امیدوں کے بارے میں جن امیدوں کا مجھے انتظار ہے، جو کچھ ملنے کا مجھے انتظار ہے یا دل میں چاہت ہے، اپنے نفس کو میں یہ تسلی دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ مل جائیں گی۔ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو، امیدیں نہ ہو اور ان کے مل جانے کی توقع نہ ہو، تو دنیا کی زندگی کتنی تنگ ہو جائے۔ بیمار، اس کو ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے شفا دے گا، اور اللہ اس کو شفا دے بھی دیتا ہے۔ پریشان لوگ جتنی بھی پریشانیوں کیوں نہ ہوں، پریشانیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ان کے پاس خوش امیدی کی ایک شمع ہے جو ان کے دل میں روشن ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ قوموں پر مشکلات آتی ہیں، حالات جس طرح موجودہ بنے ہوئے ہیں، انسان سمجھتا ہے اب کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے مدد آتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ مالک یہ سارے پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے رب پر حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے
मुताबिक उसके साथ मुआमला करता हूं। अच्छा गुमान रखेगा तो अच्छा मामला, बुरा गुमान रखेगा तो बुरा मामला। और हमें अपने रब की रहमत से हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ रहम व करम का मामला करेगा। और फिर इस बात पर भी हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए कि दुनिया में जो भी तंगी आती है, उन तंगियों से निजात देने वाला भी सिर्फ अल्लाह ताला है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अगर आज मुश्किल आई है तो उसके बाद खुशहाली भी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक तंगियों के साथ आसानी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इन तंगियों और मुश्किलात से निजात देने वाला है। उस मालिक ने फरमाया कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्लि कर्ब। अल्लाह ताला तमाम परेशानियों से निजात देता है और हर किस्म के दुखों से निजात देने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और इस बात का नजरिया भी इंसान का होना चाहिए कि ये फाल, अच्छी उम्मीद, नेक शगुन लेना, इसके भी कुछ असबाब हैं और कुछ जराए हैं। उनमें सबसे पहला सबब और जरिया यह है कि इंसान ये एतकाद रखे कि अल्लाह ताला का फैसला अल्लाह के बंदे के हक में हर फैसला बेहतर है। अल्लाह ताला का हर फैसला अपने बंदों के हक में बेहतर है। अल्लाह ताला कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। और फिर ये एतकाद भी रखे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने बंदों के लिए इख्तियार करता है वो बंदों के इख्तियार से बेहतर है। एक चीज है कि बंदा अपने लिए इख्तियार करता है, एक चीज है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए उसका इंतखाब करता है। तो अल्लाह ताला का इंतखाब बंदे के इंतखाब से बहुत बेहतर है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाते हैं फ़असल्लाहु अन तकरहु शयअन व यजअलुल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। असल्लाहु अन तकरहु शयअन व यजअलुल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। हो सकता है आप किसी चीज को नापसंद करो, लेकिन अल्लाह ने उसमें बहुत ज्यादा खैर रखी हो, खैर कसीर रखी हो। और दूसरी चीज कि इंसान को जो इस बारे में मुमिद्दो मुआमिन है कि अल्लाह ताला की नेमतों पे नजर रखनी चाहिए। अल्लाह की नेमतों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह ने बंदे पर नेमतें की हैं, और वो नेमतें कितनी हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर आप उनको शुमार भी करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। ये नहीं कि बंदा दूसरों की नेमतों की तरफ देखे तो कहे मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ये नहीं, जो नेमतें अल्लाह ने बंदे पर की हैं, बंदा खुद अपने ऊपर जो अल्लाह की नेमतें हैं उनको अपने ज़हन में रखे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया हमेशा नेमतों के एतबार से ला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम वंजुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम। नेमतों के हवाले से, दुनियावी नेमतों के हवाले से अपने से ऊपर वाले को ना देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। फिर तुम्हारे दिल में नेमतों का शुक्र अदा करने का दाहिया पैदा होगा और नाशुक्री से बचोगे। तो अल्लाह की नेमतें उन पर और अल्लाह के एहसानात उन पर नजर रखे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तमाम नेमतें अता करने वाला है, अल्लाह ताला ही तमाम मुश्किलात को दूर करने वाला है। और इन असबाब में से एक ये भी है कि ऐसे लोग जो हमेशा उम्मीद दिलाने वाली बात करें, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की रहमत से इंसान को पुर उम्मीद रखें, हमेशा अपनी मजलिसों में मायूसी की बातें ना करें, अल्लाह ताला से की रहमत से पुर उम्मीद हों, ऐसे लोगों की मजलिस में बैठे, घर के अंदर ऐसी गुफ्तगू करें कि बच्चे अगर तंगी भी है तो उनके जहन में, दिल में भी शऊर पैदा हो जाए कि इंशाअल्लाह इसके बाद अल्लाह आसानियां भी देगा। अपने दोस्तों में, अपनी मजलिस में, अपने मुआशरे में ऐसी बात करें तो ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए जो लोग हमेशा उम्मीद दिलाते हैं, नेक शगुन लेते हैं, खुश उम्मीदी की किरण उनमें नजर आती है। तो फिर इंसान अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखता है और कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، عزیزو، قابل صد احترام بہنوں، ان اسباب و ذرائع میں سے ایک سبب اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ اور جب انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ہوگا۔ اور جب دل کو سکون ہوگا تو انسان کے ظاہری پریشانیاں انسان کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے نوازے گا، میرا رب میری مشکلات کو حل کرے گا، میرا رب میرے مصائب کو دور کرے گا، میرا رب حالات میں بہتری کرے گا، کرنے پر قادر ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اللہ سے رابطہ رکھا جائے، تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق کو انسان مضبوط کرتا ہے تو پھر انسان کے دل کو ایک سکون پیدا ہوتا ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معیت میں غار ثور میں تھے۔ قریش مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے دانے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو رہے تھے، ان کو اپنی فکر نہیں تھی، ان کو فکر تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضرت وہ تو اوپر کھڑے ہیں، اگر انہوں نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم تو نظر آ جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو شخصیات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے تو اس سے دل کو سکون مل گیا۔ اللہ کی معیت، اس پر انسان کو اعتماد اور یقین ہو تو انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب سے خیر کی امید رکھے، ہمیشہ اپنے رب کی رحمت سے پر امید رہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ دولة الكويت واهلها اللهم احفظها من كل سوء ومكروه اللهم من ارادنا واراد بلادنا بالسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمستضعفين والمرابطين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔